بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، چیپٹر آپ کا اسیسمنٹ میں شامل ہے مرزا محمد سعید۔ شاہد احمد دہلوی اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرسٹ انٹروڈکشن لائن دیکھیں۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اس کو انڈرلائن کریں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے نام جو ہیں وہ آپ یاد کریں۔ پہلی کتاب ہے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں، ان کو یاد کریں۔ دھان کے کھیت، اجڑا دیار، دلی کی وپتا، ان میں سے کوئی 2-3 جو ہیں بکس اس کے نام آپ یاد کریں اور اس کے بعد چیپٹر کی طرف آئیں۔ یہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ سے مراد ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں اس کی زندگی کے حالات، اس کے اچھی اور بری عادتیں، اس کا حلیہ، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہے مطلب ایک پورا کمپلیٹ جو ہے اس کا تعارف ہوتا ہے جو اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ پاکستان کے قیام سے پہلے کے پروفیسر ہیں، مطلب تب وہ پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس وقت انگریزی تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے پروفیسر بنے جب مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت کم تعلیم حاصل کرتے تھے انگریزی کی، تو وہ کہتے تھے کہ میں مطالعہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے انگریزی کے یہ جو پروفیسرز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر میں اتنا زیادہ پڑھوں گا نہیں تو میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ اس سبق میں ان کا یہی بتایا گیا ہے کہ اچانک ان کے مرنے کی خبر سنی تو بہت افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ ہم اپنے اہل علم لوگ جو ہیں ان سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کی عدم موجودگی جو ہے وہ ہمیں بار بار ان کی کمی کا احساس دلائے گی، لیکن جب وہ زندہ تھے تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ وہ ایسی شخصیت تھی کہ جو بغیر ستائش یعنی تعریف کی تمنا کے کام کرتے تھے، ان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ کوئی ان کے کام کو سراہے یا ان کی تعریف کرے یا ان کو اس کی کوئی بدلہ دے، کوئی عوض دے، کوئی معاوضہ دے۔ وہ صرف اپنی خوشی اور اپنی تسکین کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے لکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت مشہور رائٹر تھے تو ظاہر ہے تمام پبلشرز جو ہیں وہ ان سے جو ہے کام کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی کا کام کرتے تھے، جس کام کرنے کو ان کا دل کرتا تھا یا جس کام کو کر کے ان کا دل مطمئن ہوتا تھا۔ تو لاہور سے ایک پبلشر ان کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہنے لگے کہ آپ مجھے ناول لکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا میں جو اپنا کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ کے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے اس کا ہم معاوضہ تمہیں دیں گے۔ اس وقت کی بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں 1000 روپے میں ایک اچھا خاصا ناول مل جاتا تھا۔ تو اس شخص نے، اس پبلشر نے سوچا کہ 1000 نہیں تو 2000 جو ہے وہ میں اس کو دے کے تو ان سے کام کروا لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ کے میں تمہارا کام کروں۔ کیوں؟ اس کے بے شک تم مجھے 5 یا 10,000 روپیہ دو تو بھی میں اتنا تمہارا کام نہیں کروں گا اپنا کام چھوڑ کے، کیونکہ جو میں نے کام شروع کیا ہوا ہے وہ مجھے خوشی دے رہا ہے، مجھے اطمینان دے رہا ہے۔ تو 5-10 ہزار کی بات سن کے وہ جو پبلشر تھا وہ بہت پریشان ہوا۔ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید جو تھے وہ اپنی مشہور کتاب جو ہے مذہب اور باطنیت اس پر کام کر رہے تھے، اور اس کام وہ ان کی کتاب جو ہے وہ ایسی عمدہ کتاب ہے کہ اگر 100 کتابیں جو ہیں مذہب کے بارے میں چنی جائیں، چھانٹی جائیں تو اس کو اس میں ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ جو تھے تحریک پاکستان سے پہلے کے یہ پاکستان کے مسلمانوں کے کہنا چاہیے رہنما، ان سے ان کی قرابت داری تھی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں پطرس بخاری ہیں اور جو ہے مرزا صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ پھر بتایا گیا اس چیپٹر میں کہ ان کی اولاد جو تھی وہ بہت سعادت مند تھی، ان کی بیوی جو تھی وہ بہت سلیقہ شعار تھی۔ مطلب اگر یہ دیکھا جائے ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہت اطمینان تھا، بہت پرمسرت اور اطمینان بھری زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ جو چاہا وہ انہوں نے پایا۔ امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ زندگی بہت سادگی سے گزاری۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے جب ایک ریڈیو کا وہ پروگرام بنا
ریڈیو کا پروگرام شروع ہوا دانش کدا، تو اس میں جو ہے ان کو مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ انسان دو باتوں کی وجہ سے کام کرتا ہے، ایک تو یا تو اسے شہرت کی تمنا ہوتی ہے، دوسرا یا وہ دولت کمانا چاہتا ہے، تو مجھے نہ اس چیز کی ضرورت ہے نہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کام کرنے سے وہ منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو بہت افسوس ہوا ہے، کیونکہ کبھی ان کی بیماری کی خبر بھی نہیں سنی تھی، کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن اب جب پتہ چل گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ ایسے باکمال لوگ جو ہیں وہ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد ان کا حلیہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیا حلیہ تھا ان کا، اور کیسے تفصیل سے یہ شارٹ کویسچن آنسرز بھی بنتا ہے کہ پتلے دبلے تھے، اجلی رنگت تھی، کشادہ ماتھا تھا، گھنی بھویں تھیں، سائے اور گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں، کترواں مونچھیں تھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر وہ برے نہ لگتے۔ یہ اس کا جو ہے ایک خلاصہ ٹائپ ہے یہ کہانی کا، جو آپ کو میں نے سم اپ کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایکسرسائز دیکھیں۔ سب سے پہلا اس کا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید اپنی خوشی کی خاطر لکھتے تھے، اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، اپنے اطمینان قلب کے لیے لکھتے تھے۔ دوسرا سوال دیکھیں، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کافی سخت تھا، آپ نے ان کی ہزاروں کی پیشکش ٹھکرا دی۔ نیکسٹ ہے، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں۔ وہی ہے مذہب اور باطنیت، اس کو انڈرلائن کریں، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ مذہب اور باطنیت ان کی بہت اچھی کتاب کا نام ہے۔ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ پھر ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ مکمل سینٹنس آپ نے لکھنا ہے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ جو تھا وہ کتب بینی تھا، کتابوں کا مطالعہ تھا، مطالعہ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ پھر اس کے بعد ہے، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کہا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے دونوں کی ضرورت نہیں، مطلب مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا صاحب کا حلیہ بیان کریں۔ مرزا صاحب کا حلیہ، اکہرا ڈیل مطلب پتلا دبلا، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی روشن آنکھیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں، داڑھی منڈھی ہوئی، بہت نحیف اور نزار آدمی تھے، مطلب بہت کمزور دکھتے تھے۔ مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام۔ مرزا صاحب کے پہلے ناول کا نام ہے یاسمین اور دوسرے کا نام ہے خواب ہستی۔ اس کے بعد ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے، نہایت قابل اور ذہین ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مرزا صاحب کے سامنے ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ مطلب حقیر، کمزور۔ مرزا صاحب کا بہت درجہ احترام کرتے تھے۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، عالم مطلب علم والا شخص، عالم مطلب دنیا۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس جملے کا مفہوم بیان کریں۔ ایک معلم جو ہوتا ہے، علم دینے والا ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا میں چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو پوری دنیا کی گویا موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور دنیا کو علم سکھانے والا بندہ جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ MCQs دیکھیں۔ مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند حاصل کی؟ MA انگریزی ادب، انگلش میں MA کیا تھا۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے یہ اعراب والا سوال، ارتحال، شعار، متمول، ساکت،
مباحثے، متبسم، قدری، ریشہ. یہ آپ کا جو ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو اسیسمنٹ کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی ہے. تھینک یو.